61 ہجری میں واقع کربلا، 95 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، 24 محرم 95 ہجری۔ اب 61 سے 95 تک وہ حیات ہیں اور وہ رو رہے ہیں، گریا اتنا کہ غلام کہتا ہے کب تک روئیے گا؟ تو رو کر کا تو نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا ایک کھو گیا تھا تو اتنا روئے کہ آنکھیں پھوڑ لی اور دیدے بہ گئے۔ میرے تو سامنے 18 یوسف مار ڈالے گئے جن کا روئے زمین پر جواب نہیں تھا، حسن میں، علم میں، ادب میں، اخلاقیات میں، عظمت میں، شجاعت میں۔ ایسے 18 جوان اور ایسے تو 72 شہداء اور پورا خاندان۔ تو سید سجاد گریا سے بھی معجزہ دکھایا، یعنی اپنے گریا کو معجزہ بنا دیا۔ علم معجزہ، گریا معجزہ، کردار معجزہ، صورت معجزہ، سیرت معجزہ۔ اب خاندان کو دوبارہ بلند کرنا ہے اور وسعت دینی ہے، بچوں کی پرورش کرنا ہے، انتظار کرنا ہے یہ جوان ہو جائے، گھوڑے پہ بیٹھنے لگے، تلوار چلانا آ جائے۔ تو ایک ایک بیٹا تلوار کا ایسا ماہر تھا سید سجاد کا جیسے علی خیبر میں تلوار۔ صرف اگر زید شہید جو بیٹے ہیں سید سجاد کے ان کی جنگ پڑھی جائے تو دنیا حیران رہ جائے، نہ کہ ان کے 4 بیٹے زید کے جہاں جہاں وہ گئے ان کی شجاعت مشہور ہے، ان کا حسن مشہور، ان کا علم مشہور، اور سب حافظ قرآن۔ یعنی زید کو حلیف القرآن کہتے تھے کہ قرآن حفظ تھا اور تلاوت جب کرتے تھے تو چلتے ہوئے قدم رک جاتے تھے، ایسا لہن تھا کہ لوگ زید سے قرآن سنتے تھے۔ تو اب سوچئے امام کا لہن کیا ہوگا اور قرآن کس طرح معجزہ ان کے سینے میں بنا ہوا ہے، ایک ایک آیت ازبر، ایک ایک لفظ کے معنی معلوم۔ سید سجاد کو پیغمبر کی تمام حدیثیں ازبر، یعنی علم قرآن پہ عبور، علم حدیث پہ عبور، اور جتنے علوم قرآن اور حدیث سے نکلتے ہیں ان کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں اس کو کوئی سکھاتا نہیں، علم لدنی یعنی علم لے کر پیدا ہوتا ہے۔ 24 برس کے سید سجاد کربلا میں ہیں، حضرت علی کی شہادت سے پہلے دنیا میں آمد ہے، 40 سے 50 ہجری امام حسن کے ساتھ رہے چچا کے، 50 سے 60 تک حسین کے ساتھ رہے، باپ کے ساتھ رہے، یعنی دادا کا زمانہ بھی دیکھا، چچا کا زمانہ بھی دیکھا، بابا کی امامت، یعنی 3 اماموں کو سید سجاد نے دیکھا اور 3 معصوموں کے علم کو دیکھا اور سنا، اور جو اللہ نے عطا کیا ہے جو لے کے پیدا ہوئے اس کا کیا کہنا۔ اور پھر ہاتھ کا پور، انگلی، ہتھیلی، کلائی سب معجزہ، آنکھیں معجزہ، کان معجزہ، چہرہ معجزہ، گردن معجزہ، پیر معجزہ۔ مجسم سید سجاد امامت کی دلیل ہے، معجزہ۔ اب لوگ پورا عرب بعد کربلا عقل میں آ گئی بات کہ شاہی حاکم جو ہے وہ روحانی حاکم نہیں ہوتا۔ بعد کربلا سب سمجھ گئے کہ روحانی حکومت اس گھر کی ہے اور رہے گی، حاکم ہوتا رہے، اس لیے حاکم ایک طرف ہو گیا اور دنیا کا رخ ان کی طرف مڑ گیا۔ اب یہ اگر عرب میں نکل آئے تو سب کی گردنیں جھک جائیں، اگر یہ عراق چلے جائیں تو سب ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، یہ اگر ایران چلے جائیں تو ایران پکارے کہ ہماری شہزادی کا بیٹا آ گیا۔ یعنی عرب اور عجم دونوں کے دلوں میں اللہ نے سید سجاد کی محبت ڈال دی، اور ایک سید سجاد کی وجہ سے پورا ایران علی والا ہو گیا، ایک سید سجاد کی وجہ سے پورا کوفہ، پورا عراق علی والا ہو گیا، اور عرب والوں میں، مکے والوں میں
خانہ کعبہ میں، مدینے میں جہاں جاتے ہیں ہزاروں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے. گوشہ نشین ہے اپنی جگہ، لیکن ہر سال حج کے لیے نکلتے ہیں. 61 ہجری سے 95 ہجری تک ہر سال حج کیا ہے، ہر سال حج کیا ہے. اور اس سے پہلے بچپن سے حج کر رہے ہیں، یعنی 12 سال کی عمر میں پہلا حج دیکھا گیا کہ پیدل چلے جا رہے ہیں اکیلے، نہ سواری، اونٹ، نہ گھوڑا، نہ غلام، نہ سامان. اور ابراہیم بن ادھم آتا ہے اور کہتا ہے صاحبزادے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اللہ کے گھر زیارت کے لیے جہاں سب جا رہے ہیں. کہ میں حیران ہوں، آپ کے ساتھ زیادہ سفر بھی نہیں، کھانے کا سامان بھی نہیں، سواری کا گھوڑا نہیں، اونٹ نہیں، کچھ آپ کے پاس دسترخوان نہیں، اور آپ چلے جا رہے ہیں اکیلے پیدل. کا ابراہیم بھی نہیں، ہم کیسی باتیں کرتے ہو؟ ارے کوئی مہمان بلائے تو جہاں مہمان جاتے ہیں کیا مہمانداری میں کھانا ساتھ لے کے گھر سے جاتے ہیں؟ مہمان بلاتا ہے، انتظام وہ کرتا ہے. یہ توحید کا پیغام کہ اللہ کو سمجھو کیا ہے. اگر اللہ پہ تکیہ ہے تو رزق دینے والا وہ ہے. اس نے کہا تو سواری تو لے لیتے، کہ میرے دونوں پیر میری سواری ہے. بتا دیا سواری کاہل بنا دیتی ہے. میرے چچا اور باپ بھی پیدل حج کرتے تھے، میں بھی پیدل جاتا. آج تو کوئی پیدل حج کر کے تو دکھا دے. ہوائی جہازوں پہ بیٹھ کے جاتے ہیں، سمجھتے حج ہو گیا. گاڑیوں پہ، کاروں پہ جاتے ہیں، بسوں پہ جاتے ہیں، حج ہو گیا. گرمی کا زمانہ تاک اڑ رہی ہے، اس طرح کر کے دکھایا ہے تو دین بنایا ہے. اگر خود بھی بادشاہوں کی طرح سواریوں پہ جاتے اور غلاموں کے جمگھٹے ہوتے تو دنیا کہتی ان میں اور بادشاہ میں فرق کیا ہے؟ ذات معجزہ ہے، سید سجاد کی ذات معجزہ ہے. اتنا تجارت کو بڑھایا کہ اطراف مدینہ جو مولا علی نے ایک شہر ینبو بسایا تھا جس میں زراعت ہوتی تھی اور چشمے نکالتے تھے علی، سید سجاد نے اور چشمے کھودوائے، پانی میں اضافہ کیا. پانی بڑھے گا تو زراعت بڑھے گی، زراعت بڑھی، گیہوں، جو، دالیں، پھل، ہر طرح کے پھل کے درخت لگوائے. تجارت بڑھتی گئی، اونٹوں پہ بار ہونے لگی. صرف کام کرنے والے بڑے بڑے مصری مورخین نے لکھا ہے کہ بھائی 1,00,000 غلام ملازم تھے سید سجاد کے پاس. بڑے بڑے مورخین نے لکھا 1,00,000 غلام، اور بڑے بڑے رجسٹر تھے جس میں نام لکھے ہوتے، اور باغ میں ان کی حاضری ہوتی تھی. اور اگر پتہ چل گیا کہ کسی نے کوئی خطا کر دی، کوتاہی کر دی، تو آپ کہتے تھے جس سے خطا ہو رجسٹر میں اپنی خطا خود لکھ دے. ایسا بھی کہیں نظام چلتا ہے؟ آپ کرپشن پکار رہے ہو، سید سجاد کا نظام چلا دو، سب صحیح ہو جائے گا. سیکھو تو ائمہ سے، فکر تو لاؤ، بات تو کرو ان ائمہ کی. اپنی خطہ رجسٹر میں درج کر. جب رمضان آتا آپ سب کی خطائیں ملاحظہ فرماتے، اس نے یہ خطا کی، اس نے یہ خطا کی، اس نے یہ خطا کی، اس کے ہاتھ کی خطا لکھی ہوئی. ایک ایک کا نام پکارتے، تم نے یہ کیا؟ سر جھکا کے کہتا ہاں. تم نے ایسا کیا؟ سر جھکا کے کہتا جی سرکار ایسا کیا. کہ جاؤ، ہم نے اس رمضان کی آمد کی خوشی میں تم سب کو معاف کیا اور اللہ کی راہ میں آزاد کیا، لیکن جاتے جاتے سید سجاد کے لیے دعا کرتے جانا. اللہ، اب دعا وہ کریں گے سید سجاد کے لیے، وہ دعا آئے گی سید سجاد کے پاس، وہ اپنے غلاموں کو بانٹ دیں گے. دعاؤں کا ذخیرہ ان کے پاس جمع ہوتا ہے، تبھی تو صحیفہ کاملہ لکھ دی کہ دعائیں پڑھو، ثواب آئے گا ہمارے پاس، تقسیم تمہاری طرف واپس کر دیں گے. یہ ہے دعا کا نظریہ. اور نعمت پر اتنی دعائیں ہیں سید سجاد کی کہ ایک نعمت ملے 2 رکعت نماز، ایک نعمت ملے 2 رکعت نماز. کسی نے تحفہ بھیج دیا کھانے کے لیے، پہلے 2 رکعت شکرانے کی نماز، پھر احباب سے کہا تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں، تحفہ آیا. ذرا
کائنات کے ہر کام کو توحید سے منسلک کر کے تو کوئی دکھائے، یعنی بغیر اللہ کی یاد کے دنیا میں سید سجاد نے کوئی کام نہیں کیا، جملہ ضائع نہ ہو۔ سید سجاد نے اپنا کوئی کام اللہ کی یاد کے بغیر نہیں کیا، تو عزاداری اللہ کے بغیر کیسے؟ قبولیت میں دیر نہ ہو۔ اب میرے بچے، ان بچوں کو سمجھا دیں جو بحثوں میں لگے رہتے ہیں، ہو نہ ہو نہ ہو، نہ کوشش کرو جلدی، بحث میں تو دیر ہو جائے گی۔ یہ تو لکھنؤ میں ہوتا تھا، پہلے آپ چلیے، پہلے آپ، گاڑی چھوٹ جاتی تھی۔ اب تو یہ کرو پہلے ہم، تاکہ جلدی سے سوار ہو جاؤ۔ ارے ولایت علی میں کہو ہم پہلے ہیں، دیر نہ لگا کہ اتنے پیچھے رہ جاؤ کہ قافلہ آگے نکل جائے۔ غدیر کا قافلہ تیزی میں ہے، جا رہا ہے، وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے، وقت نہ لگاؤ سوچنے میں۔ کسی نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کی ولادت نجاست ہوتی ہے وہ وہی شک کرتا ہے ولایت علی میں۔ مولانا صاحب نے حدیث پڑھی، لوگوں سے سنا، بڑے بڑے علماء جو ان کا یہ صحیح حدیث ہے، مستند حدیث ہے، سب نے لکھا، شیعہ نے لکھا، سنی لکھا، سب نے لکھا، اور شاعری میں بھی آئی، حافظ شیرازی اور سعدی اور سارے شعراء وفائی اور ثنائی سب نے نظم کیا، غالب نے بھی نظم کیا، میر حسن نے بھی، اس حدیث کو سب نے نظم کیا ہے اپنے اپنی شاعری میں۔ یہ بہت مشہور حدیث۔ انہوں نے کہا اچھا، گھر میں بیٹھے، اولاد نہیں تھی، کہنے لگے میں تجربہ کروں۔ چپکے سے گئے ایک جگہ اور جا کے بچہ کہیں سے لے آئے اور بیوی سے کہا اس کو پال لو، میں نے گود لے لیا۔ بچے کو اس کو بتانا نہیں کہ یہ گود لیا، یہ کہنا سگا باپ میں سگی باپ۔ پلتا رہا، اس کا جب بڑا ہوگا ان کا بیٹا میں چاہتا ہوں تجھے عالم بناؤں اور تو علم حاصل کر۔ بڑا علم حاصل کیا، اور اس کے بعد اتفاق ایسا کہ بخار بہت تیز آیا، اور عین جوانی 24-25 سال کی عمر میں رخصتی کا وقت آ گیا۔ باپ بیٹھا سر دبا رہا تھا بیٹے کا، کہنے لگا بیٹا اب تو ایسا یقین ہو چلا ہے کہ تمہارا یہ آخری وقت ہے، ہچکیاں آ رہی ہیں، کہاں تو کلمہ پڑھا دیجئے، کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھا، کہو محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، بیٹا کہو علی ولی اللہ۔ کہا بابا یہاں ذرا ٹھہریے، میں اچھا ہو جاؤں تو پھر میں دوبارہ ریسرچ کروں گا کہ یہ حق ہے کہ نہیں۔ یہ کہہ رہا تھا کہ آخری ہچکی آئی اور کہا جا، میں نے تجھے پالا اسی لیے تھا تاکہ میں تجربہ کر سکوں۔ آج میرا تجربہ پورا ہو۔ تو بھائی اپنے بچوں کو پاکیزہ رکھیے، طاہر رکھیے۔ سید سجاد نے صرف عزاداری نہیں سکھائی، ولایت علی بھی سکھائی۔ صحیفہ کاملہ کو پڑھیے، دعاؤں کو پڑھیے، امام کے واقعات کو دیکھیے۔ یہ ہاتھ ہتھ کڑی ہے، ہتھ کڑیاں کس کی راہ میں؟ اب ہاتھ معجزہ ہیں۔ آدم کا ہاتھ معجزہ، نوح کا ہاتھ معجزہ، داؤد کا ہاتھ معجزہ، سلیمان کا ہاتھ معجزہ، سرکار دو عالم کا ہاتھ معجزہ، ایسا کہ اشارہ ہو سورج پلٹے، اشارہ ہو تارا اترے، اشارہ ہو چاند ٹوٹے، دونوں ہاتھ معجزہ۔ اب علی کے دونوں ہاتھ معجزہ، ہاتھ پہ خیبر، پیر ہوا پہ، علی کے پیر بھی معجزہ، علی کے ہاتھ بھی معجزہ۔ در میں 2 انگلیاں ڈالیں پورا در اکھڑ گئے، ذوالفقار چلے تو مذہب کو بھی مارے، انتر کو بھی، یاسر کو بھی، یوں چلے تلوار، ہاتھ بھی معجزہ۔ تو علی کے ہاتھ معجزہ، تو حسن کے ہاتھ معجزہ، تو حسین کے ہاتھ معجزہ۔ اب جو ذوالفقار کربلا میں حسین کے ہاتھ سے چلی تو پوچھتے کے پوچھتے لگ گئے، اور اب سید سجاد کے ہاتھ معجزہ۔ بلخ افغانستان کا ایک شہر ہے، وہاں سے ایک چاہنے والا صحابی آیا کرتا تھا، ہر سال آتا تھا، اتنے تحفے لے کے آتا، جب چلتا تو تحفے رکھ لیتا۔ ایک بار بیوی نے کہا جب جاتا ہے تحفے اتنے لے کے جاتا ہے، ارے کبھی انہوں نے تجھے کچھ دیا؟ کہنا ایسی بات نہ کر، وہ دنیا پہ حجت ہیں، وہ امام ہیں، یہ بات وہ سن لیں گے تو شرمندگی ہوتی، ایسی بات نہ کر۔ آ گیا، تحفے پیش کیے، اور امام نے کھانا لگوایا، سب نے کھانا کھایا، دسترخوان بڑھا دیا گیا۔ بلخی کہنے لگا ہاتھ میں دھلاؤں آقا؟ کا ڈال دے پانی۔ امام نے دونوں ہاتھ دھونے شروع کیے، اس نے آفتابے سے پانی ڈالنا شروع کیا، تشت میں پانی گر رہا تھا۔ جب ہاتھ دھوتے دھوتے کہا بلخی تشت میں کیا ہے؟
کہا پانی کا غور سے دیکھ یاقوت ہیں یاقوت. ارے پھر دیکھ, آپ ہاتھ دھوتے دھوتے کا ذرا پھر دیکھ کیا ہے, کا یاقوت کا نہیں, یاقوت کے اوپر اب زمرد کا ڈھیر لگ رہا ہے. اب جو جھک کے دیکھا تو زمرد کا ڈھیر لگ رہا ہے, ہاتھ پھر دھلوانا شروع کیے. کہ اب دیکھ کیا ہے, کا زمرد کا نہیں سچے موتی, لے جائیے اپنی بیوی کو دے دینا. تو اب جو ہاتھ ہتھکڑی میں رہے ان میں یہ اثر ہے کہ یہ ہاتھ دھلے تو زمرد یاقوت سچے موتی بنے. یہ بھی بتا دیا کہ حکومت کیا حقیقت ہے, ہاتھ کا میل دولت ہے. ماشاء اللہ, بہت شاندار طریقے سے آپ تقریر سن رہے ہیں. گیا گھر اور کہا نہ کہتا تھا میں, دیکھ کیا کیا عطا کر دیا. بس یہ سنتے ہی رونے لگی کہ اس سال تو میں بھی ساتھ چلوں گا, میں بھی ساتھ چلوں گی. بیرون مدینہ خیمہ لگا کے بلخی نے اپنی بیوی کو وہاں ٹھہرایا کہ اجازت لے لوں تو تجھے لے کے چلوں, اجازت لے لوں تو چلوں. خود گیا, پہنچا, جیسے ہی پہنچا سلام کیا, تحفے پیش کیے. مولا نے کہا تو ادھر آیا, ادھر تیری بیوی کا انتقال ہو گیا, تیری بیوی مر گئی, خیمے میں لاش پڑی. اب تو واپس جا, اب تو واپس جا اور جا کے کہہ دے پکار کے سید سجاد نے کہا ہے کہ اٹھ جا. اور اس کو لے کے آ جا خدمت میں. وہ گیا, دیکھا لاش پڑی تھی, لاش کے پاس کھڑے ہو کر آواز دی. سید سجاد نے کہا اٹھ جا. وہ ایک دفعہ اٹھی اور کہا میں تو مر گئی تھی. کہ مولا نے تجھے بلایا ہے, چل. آئی تو مولا کو دیکھتے ہی رونے لگی اور وہیں گر گئی. اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سجدے میں گر گئی, گر گئی منہ کے بل گر گئی. بہت سے لوگ منہ کے بل میدان میں گر جاتے ہیں, کیا پریشانی, گر گئی. جو بھی انکساری ہو گر گئی, رونے لگی. امام نے کہا کیا ہوا, تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہ ملک الموت روح لے کر چلے. جیسے ہی لے کر چلے, مردہ ادھر رہ گیا اور میری روح لے کر چلے. راستے میں آپ آئے, اس کی روح واپس آ. جیسے ہی قافلہ باب استاد سے داخل ہوا, سب سے آگے سید سجاد تھے اور دروازے پہ استقبال کے لیے یزید کا بیٹا کھڑا ہوا تھا, بڑا بیٹا. اور نوبت بجنا شروع ہوئی. یزید کے نوبت کھانے کے باجے بجنا شروع ہوئے اور وہ شور تھا کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی. ایک بار یزید کے بیٹے نے سید سجاد سے کہا دیکھا یہ میرے باپ کی نوبت ہے, یہ میرے باپ کی نوبت ہے. امام چپ رہے, امام چپ رہے. اور پھر وہ وقت آیا کہ مؤذن نے اذان دی. جیسے ہی اس نے کہا اللہ اکبر, اور جب کہہ چکا 4 بار, پھر کہا محمد الرسول اللہ, تو آپ مڑے یزید کے بیٹے کی طرف, کہا وہ تیرے باپ کی نوبت تھی, یہ میرے باپ کی نوبت. اور پھر فرمایا, جملہ سن لو تو نعرہ لگائے, پھر فرمایا کہ تیرے باپ کی نوبت میرے باپ کی نوبت کی وجہ سے خاموش ہو گئے. اور اب وہ بس کیا سخت گھڑی تھی کہ یزید کے سامنے بیبیاں رسن بستہ کھڑی تھی. ارے بیبیاں تو رسن بستہ تھی لیکن سکینہ کے گلے میں رسن. بچہ جملے کی زحمت ہے, بہت مبدت کے ساتھ آپ سنتے ہیں اشراف. ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں. فضائل اور مصائب سب روزانہ پابندی سے سماعت فرماتے ہیں. چند جملے سن لیجئے. سید سجاد کے لیے بڑی مشکل گھڑی تھی کہ جب بہن حسرت سے بھائی کو دیکھتی تھی, گلا دکھ رہا,
گلا دکھڑا ہے، کان زخمی ہیں، گوشوارے نوچے گئے. گلا زخمی، کان زخمی. سونے کے تشت میں سر حسین پیش کیا گیا. یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس پہ جو کپڑا پڑا تھا چھڑی سے اس کپڑے کو ہٹایا، سر نظر آیا. سید سجاد فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ جب میں نے بعد کربلا پہلی بار بابا کا سر تشت میں دیکھا، گردن کٹی ہوئی، اس کے بعد سے میں نے بکرے کا سر گوشت میں اپنے سامنے لانا منع کر دیا. میرے سامنے گوشت مت کا سر نہ لانا. گوشت پن کا سر کوئی امام کے سامنے نہیں لاتا. اللہ اکبر، کیا گزری ہوگی سید سجاد. اور بس وہی گھڑی تھی کہ جیسے ہی سر سے کپڑا ہٹا، یزید نے سب سے پہلے سکینہ کو مخاطب کیا. کہ تو حسین کی بیٹی سکینہ ہے؟ کہاں میں اپنے بابا کی چہیتی بیٹی ہوں. کہ بڑی محبت کرتے تھے حسین تجھ سے. سننے میں آیا ہے، شمر بتاتا ہے تیرا باپ تجھے بہت چاہتا تھا. سکینہ تب جانوں کہ تیرا باپ تجھے چاہتا تھا. تو آواز دے حسین کو اور حسین آئے. ایک بات سکینہ نے پھٹا دامن اٹھایا کہ بابا سکینہ کی محبت کا امتحان سر بلند ہوا. سکینہ کے دامن میں آیا. سکینہ نے منہ پہ منہ رکھا کہ بابا کان زخمی، منہ پر تماچے،